अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज की जो मैं कहानी आपके लिए लाई हूँ वो एक बहादुरी की मिसाल है कि किस तरह से किसी बहादुरी से एक लड़के ने एक जालिम की जो है ना उसके जुल्म सितम बर्दाश्त करके बहादुरी का मुजाहरा किया और किस तरह से उसने उसके जुल्म सितम के खिलाफ जबान उठाई। कहानी को ज़रूर सुनिएगा, कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। तो हमारी कहानी का उन्वान है रानी की जुल्म सितम और सलमान की बहादुरी की कहानी। ये कहानी एक जालिम हुक्मरान की है जिसका नाम रानी आलिया था। अब ये देखिए, ये मुगल दौर की कहानी है कि जब उस टाइम लोग बादशाह थे, बादशाह और बादशाह की एक रानी होती थी, फिर इसी तरह उनके नीचे शहजादे होते थे। तो वो अपनी रियाया पे कुछ तो बहुत अच्छे होते थे, कुछ ये होते थे कि जो अपनी रियाया पे जुल्म करते थे। तो अब देखते हैं कि रानी एक जालिम कैसे थी। तो वो एक हुक्मरान थी और हुक्मरान तो जाबिर होते हैं। उसकी हुक्मरानी इतनी जाबिर थी कि जो भी मुसलमान नमाज पढ़ता उसे फौरन शेर के सामने फेंक दिया जाता। वो शेर उन बेगुनाह लोगों को अपने दांतों से चीर फाड़ कर खा जाता। रानी आलिया ने अपने जुल्म के जरिए लोगों के दिलों में इतनी दहशत पैदा कर दी थी कि कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता था। उसके जुल्म का शिकार बहुत से लोग हो चुके थे और लोग उसके खौफ से अपने ईमान को तर्क करने पर मजबूर हो गए थे। अब देखें, शेर की गीदड़ों की 100 दिन की जिंदगी शेर की एक दिन की जिंदगी से जो है ना, शेर की एक जिंदगी उससे बेहतर है। तो आप देखें कि अगर माशरे में सिर्फ जुल्म ही जुल्म है तो कोई तो एक होगा जो उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगा, यानी कि कोई तो एक बहादुर इंसान होगा जो उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखता होगा। तो अगर रानी आलिया की जो जो हुक्मरानियत है वो जुल्म और जबर से भरी हुई है, वो लोगों के उनके ईमान पर टिकने नहीं देती, तो आखिर कोई तो एक इंसान होना है जो उसके जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है। तो अब हमारी कहानी में यही तो बात है कि इसमें एक 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 इंसान ऐसा तो आएगा जो उसके जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा। तो हम देखते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा इंसान था जो उसके जुल्म के खिलाफ खड़ा था। कहानी को आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब तो कर दें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बगदाद के नजदीक एक छोटे से गांव में जो रानी आलिया की नजर से दूर था, एक जमात आबाद थी जो अल्लाह की इबादत में मशहूर थी। उनमें एक बूढ़ी खातून उम्मे फातिमा रहती थी जिनका एक ही बेटा था। इसका नाम सुलेमान था। सुलेमान एक नौजवान, खुश शक्ल, परहेजगार और बहादुरी की एक मिसाल शख्स था। वो न सिर्फ अपने गांव में इज्जत की नज़र से देखा जाता था, बल्कि उसका ईमान और अल्लाह के साथ ताल्लुक बेमिसाल था। वो खूबसूरत तो था ही, लेकिन वो एक अल्लाह का परहेजगार बंदा था। उसकी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल, कुरान, हदीस के गिर्द महवर थी। सलमान का पूरा दीन की तरवीज और अपने खेतों के काम में करने में मसरूफ रहता था। वो गरीब था लेकिन उसका ईमान मजबूत था। वो किसी से नहीं डरता क्योंकि उसका अल्लाह पर यकीन था। वो ये जानता था कि इस दुनिया में आपको किसी से भी नहीं डरना सिवाय अल्लाह के, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे खालिक व मालिक हैं, वही सब चीज़ पे कादिर है। तो दुनिया की ताकत के लोगों पे क्यों आगे डरना। एक दिन फजर की नमाज के बाद सलमान अपने खेतों के लिए लकड़ियां जमा करने के लिए जंगल में गया। गर्मी की शिद्दत ने उसे थका दिया। वो एक दरख्त के नीचे आराम करने बैठ गया। अचानक उसके कानों में एक खौफनाक आवाज आई। वो डर के मारे फौरन अपनी कुल्हाड़ी पकड़ता है, लेकिन जब वो करीब जाता है तो उसे एक शेर दिखाई देता है जिसके पाँव में कांटा चुभ गए थे। शेर तकलीफ में धाड़ रहा था। अब देखिए, आपने बचपन में कोई इस तरह की कहानी सुनी होगी। आप अगर शेर की मदद करें तो शेर अपने दिल में, अपनी आंखों में ये याद रख लेता है कि इस इंसान ने इसकी मदद की। अब कांटा उसके पैर में चुभा हुआ था। अब सलेमान डर भी रहा था, लेकिन उसको शेर की तकलीफ भी महसूस हो रही थी कि शेर कितनी तकलीफ में है। अब सलेमान ने अल्लाह पर ईमान रखते हुए, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था, उसके दिल में दूसरों के लिए रहम था, तो वो उस शेर की मदद किए बगैर नहीं रह सक रहा था। तो उसने सोचा कि वो ज़रूर इस शेर की मदद करेगा।
شیر کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا اس نے اور اس کے قریب جا کر اس کے پاؤں سے کانٹے کو نکال دیا۔ اب کیونکہ شیر تکلیف میں تھا، وہ اس کو ہارم نہیں پہنچا سکتا تھا، یعنی کہ وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ جب اس نے شیر کی طرف دیکھا تھا سلمان نے، تو شیر مدد کی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ اس کی مدد کرے۔ تو شیر نے اس کی مدد کے بعد حملہ کرنے کے بجائے اسے نظر سے دیکھا، اس کے آگے سر جھکایا اور وہ چل پڑا جنگل کی طرف۔ گھر واپس آ کر سلیمان نے گاؤں میں افراتفری کی آوازیں سنی۔ لوگ روتے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ ام فاطمہ کو بتایا کہ رانی عالیہ کی ظلم کی خبریں ان تک پہنچی ہیں۔ رانی نے مسلمانوں کو شیر کے سامنے پھینک دیا تھا اور بہت سے لوگ اس کی جابرانہ حکمرانی کا شکار ہو چکے تھے۔ جب یہ خبر سلمان کے گاؤں میں پہنچی تو لوگ تکلیف کے مارے، درد کے مارے چلانے لگے کہ کس طرح سے ان کے مسلمان بھائی تکلیف میں ہیں، کس طرح سے رانی عالیہ ان پر ظلم کر رہی ہے اور کس طرح سے لوگوں سے ان کا ایمان چھڑوا رہی ہے۔ اب لوگ بیچارے اتنی زیادہ تکلیف میں ہیں کہ ان کو شیر کے آگے پھینک دیا جاتا تو ان کا ایمان کمزور ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر ان کو اللہ پر یقین ہوتا تو ان کا ایمان اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ وہ ایک رانی عالیہ کے ظلم اور جبر کی خاطر اپنا ایمان چھوڑتے۔ خیر، یہ بات جب سلمان کے ساتھ پہنچی تو سلمان کے دل میں غصہ تھا، تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا۔ اس کی ماں نے اسے روکا، مگر سلمان نے کہا، میں خاموش نہیں رہ سکتا، جو ظلم ہو رہا ہے میں اس کے خلاف آواز بلند کروں گا، چاہے مجھے اپنی جان گنوانا پڑے، اور یہ جان اگر میں نے گنوائی تو میں نے جہاد کی، اور جہاد کا درجہ تو امی آپ جانتی ہیں۔ سلمان نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر رانی کے محل کی طرف سفر شروع کیا۔ محل پہنچ کر اس نے رانی سے ملاقات کی درخواست کی۔ پہرے داروں نے اسے روکا، لیکن سلمان نے بے خوف ہو کر کہا، رانی عالیہ سے ملنا ضروری ہے میرا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات؟ کچھ ہی دیر بعد سلمان کو رانی کے سامنے پیش کیا گیا۔ رانی عالیہ نے سلمان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے تم میری حکمرانی کو چیلنج کر سکتے ہو؟ سلمان نے تحمل سے جواب دیا، میں مسلمان ہوں، میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں اور میرا ایمان اللہ پر ہے۔ تمہارے ظلم و ستم کا تو آج خاتمہ ہو کر رہے گا۔ رانی نے غصے میں آ کر ایک چیلنج پیش کیا، اگر تم اتنے ہی بہادر ہو تو میرے سپاہیوں سے لڑو، اور اگر تم جیت گئے تو تمہاری بات مانوں گی۔ سلمان نے فوراً چیلنج قبول کیا اور رانی کے 2 طاقتور سپاہیوں کو شکست دے دی۔ رانی اب اپنے فیصلے پر پچھتا رہی تھی کہ کیوں اس کو صرف سپاہیوں سے لڑوایا۔ وہ ایک جابر حکمران تھی اور ساتھ میں چالاک بھی بہت زیادہ تھی۔ اس نے اپنی پیشکش جو اس نے کہی تھی کہ وہ صرف سپاہیوں سے لڑ لو تو تم جیت گیا تو میں مان لوں گی، اس نے فوراً اپنی بات چینج کر لی۔ اس نے سلمان کو شیر کی غار میں پھینک دیا، حکم دیا کہ سلمان کو شیر کی غار میں پھینک دیا جائے، کیونکہ وہ یقین رکھتی تھی کہ شیر اسے کھا جائے گا، جیسے ہی اس سے پہلے دوسروں کا حال ہو چکا تھا۔ لیکن جب شیر سلمان کے سامنے آیا، اس نے سلمان پر حملہ نہیں کیا۔ اب آپ کو تجسس ہو رہا ہوگا کہ ایک شیر جو بھوکا رکھا جاتا ہے صرف اس لیے کہ اس کے سامنے جب انسان پھینکے جائیں گے تو وہ انہیں کھا جائے گا، اس نے سلمان کو کچھ نہیں کیا۔ شیر نے سلمان کے قریب آ کر اسے سونگھنا شروع کر دیا اور اس کے پاؤں چاٹنے شروع کر دیے، اور پھر اس کے ارد گرد گھومنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر رانی کو غصہ تو بہت زیادہ آیا، اور اس کے سپاہی اور وہ خود دنگ رہ گئی۔ آخر ایسا یہ کیا ماجرا ہے؟ رانی نے سلمان کی ایمان کی طاقت کو سمجھا اور اس کے ظلم کا خاتمہ ہوا، کیونکہ جب رانی نے یہ دیکھا کہ ایک شیر جو بھوک سے مارا ہوا تھا، اس نے سلمان کو کھایا نہیں بلکہ اس کے پیر چاٹنے لگا اور اس کے ارد گرد گھومنے لگا، تو آخر اس میں کوئی تو بات ہے۔ تو وہ اس کی بہادری سے دنگ رہ گئی، اس کو یقین ہو گیا کہ اس کا ایمان بہت پختہ ہے۔ سلمان کی بہادری نے گاؤں کے لوگوں میں ہمت پیدا کی اور وہ رانی کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے لگے۔ رانی جو کبھی بے خوف تھی اب اپنی شکست تسلیم کر رہی تھی۔ اس کے فوجیوں اور لوگ اس کے ظلم سے بیزار ہو کر سلمان کے ساتھ متحد ہو گئے۔ آخر کار رانی کی حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، اچھائی پہ برائی، برائی پہ اچھائی کی جیت ہو گئی، اور کس طرح سے رانی کی حکمرانی ختم ہو گئی
اور سلمان کے ایمان اور اس کے ساتھ تعلق نے پورے گاؤں کو آزاد کر لیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان کا ایمان مضبوط ہو اور وہ اللہ پر بھروسہ کرے تو کوئی بھی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ سلمان کے ایمان کی طاقت نے اس کو کامیاب کیا تھا، نہ کسی جنگ یا خوف سے، بلکہ صرف اور صرف اس بات سے، اس یقین سے کہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور وہ دنیا میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے نہیں ڈرتا، جس نے اس کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر لیا تھا، جس نے اسے یہ طاقت دی تھی کہ وہ ایک شیر کے سامنے جا کر اس کا کانٹا نکال سکے، اس کو تکلیف سے دور کر سکے، جس نے اسے یہ ہمت دی تھی کہ وہ ایک جابر حکمران کے سامنے جا کے سوال اٹھا سکے، اس کے سامنے جا کر لڑ سکے اور اس کے سامنے جا کر یہ یقین سے کہہ سکتے میں مسلمان ہوں، تم جو کرنا چاہتی ہو کر لو۔ تو یہ کہانی ہمیں کیا لیسنز دیتی ہے؟ یہ کہانی ہمیں لیسن دیتی ہے کہ ایمان اور اللہ کا خوف ہی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، کہ اگر انسان صرف اللہ سے ڈرے اور اللہ پر ایمان رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی کسی کے سامنے بھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو اس طرح سے سلمان نے اپنی طاقت اور اپنے ایمان سے لوگوں کی مدد کی اور لوگوں میں اس جابر حکمران کا خاتمہ ہو گیا۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ سبسکرائب تو آپ کر دیں، ساتھ میں لائک کرنا بھی بالکل نہ بھولیے گا، کیونکہ آپ تو میری پیاری سی یوٹیوب فیملی ہے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری میں اگلے لیسنز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، بائے بائے۔